ویلکم بیک ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. میں ہوں انتظار حسین مکرمہ. آج کی جو ہماری ویڈیو ہے یہ ہے آئس کینڈی مین کے اوپر. آئس کینڈی مین جو ہے وہ ایک انگلش لٹریچر میں، جب ہم آگے فردر پاکستانی لٹریچر پڑھتے ہیں اس میں یہ بہت امپورٹنٹ ورک ہے. آئس کینڈی مین جو ہے یہ بیسیکلی لکھا ہے بیپسی سدھوا نے. بیپسی سدھوا جو ہے وہ پاکستانی رائٹر ہے اور وہ پارسی کمیونٹی سے بلانگ کرتی ہے. پارسی کمیونٹی سے اس کا تعلق ہے. تو اس رائٹر کے جو میجر کریکٹرز ہیں جن کے گرد یہ ناول گھومتا ہے وہ ایک ہے آئس کینڈی مین، اس کے بعد ہے لینی جو کہ چھوٹی سی بچی ہے، اور اس کے بعد جو تیسرا مین کریکٹر ہے وہ ہے ہندو آیا شانتا. یعنی شانتا اس کا نام ہے اور وہ ایک ہندو آیا ہے جو کہ لینی کی دیکھ بھال کرتی ہے. تو یہ تین جو ہیں یہ اس میں میجر کریکٹرز ہیں. اس کے علاوہ مائنر کریکٹر جو ہیں اس میں وہ حسن علی بھی ہے، اس میں سکھ بھی ہیں، اس میں جو لینی ہے اس کے پیرنٹس بھی ہیں. تو باقی جو ہیں وہ مائنر کریکٹرز ہیں. تو اس کی سٹوری جو ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ پارٹیشن سے پہلے لوگ جو ہے وہ کس طرح، اس میں سکھ بھی تھے، مسلمان بھی تھے، پارسی بھی تھے، ہندو بھی تھے، تو وہ کس طرح اکٹھے رہ رہے تھے. ان کی آپس میں جو سمیٹری تھی، ان کا آپس میں جو بانڈ تھا وہ کتنا تگڑا تھا، وہ کتنا مضبوط تھا، وہ کتنے ایک اچھے طریقے کے ساتھ آپس میں ایک کمیونٹی کی طرح رہتے تھے. اس کے بعد پارٹیشن کا میٹر جو ہے، پارٹیشن کا معاملہ جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا. تو اس معاملے کے بعد جو لوگ ہیں ان کی آپس کی جو بانڈنگ تھی، جس بانڈ کے تحت وہ اکٹھے رہ رہے تھے، وہ کیسے ٹوٹا. جب وہ ٹوٹا تو لوگوں کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو نفرت ہے وہ کس حد تک چلے گی، یعنی وہ کتنی نفرت جو ہے وہ چلے گی. تو اس کے اندر یعنی بیفور پارٹیشن اور آفٹر پارٹیشن کے جو حالات ہیں وہ دکھائے گئے ہیں. تو اس کی جو سٹوری ہے وہ کچھ یوں چلتی ہے کہ جو بیسیکلی لینی ہے وہ ایک چھوٹی سی بچی ہے، لیکن اس کی آبزرویشن بڑی سٹرانگ ہے. آبزرو وہ معاشرے کو، سوسائٹی کو بہت مائنیوٹلی کرتی ہے. تو اس کی جو ہندو آیا شانتا ہوتی ہے وہ اس کو لے کے باہر گھومنے پھرنے کے لیے جایا کرتی ہے. جہاں پہ وہ ایک پارک میں بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ اس کے دوست ہوتے ہیں شانتا کے، جس میں دل نواز یعنی دل نواز، آئس کینڈی مین، حسن علی اور سکھ اور یہ اس ٹائپ کے جو لوگ ہیں وہ آس پاس اس کے ساتھ ساتھ بیٹھتے ہیں. یہ مل کے گپے لگاتے ہیں، پوئٹری سناتے ہیں، ادھر ادھر کی چیزوں کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں. بیسیکلی یہ جو سارے لوگ ہوتے ہیں وہ شانتا کے گرد جو ہے وہ اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جنہوں میں کامن انٹرسٹ جو ہے وہ ہندو آیا شانتا ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایک 18 سال کی نوجوان لڑکی ہوتی ہے. تو بیسیکلی حسن علی بھی اس سے محبت کرتا ہوتا ہے اور آئس کینڈی مین بھی اس سے محبت کرتا ہے. تو یہ دونوں اس کو انسپائر کرنے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے وہاں پہ کوشش کرتے رہتے ہیں. لیکن یہ ایک بڑا زبردست بانڈنگ ہوتی ہے جس کے اندر یہ سارے لوگ جو ہیں وہ رہتے ہوتے ہیں. تو ان کی آپس میں جو نفرت ہے وہ بالکل بھی نہیں ہوتی، بلکہ محبت کی طرح ایک جیسے کہ کوئی ڈفرینس نہیں ہوتا کہ وہاں پہ سکھ ہے، وہاں پارسی ہیں، وہ ہندو ہیں، مسلم ہیں، کوئی ان میں ڈفرینس نہیں ہوتا. اکٹھے مل کے بیٹھ کے گپے لگا رہے ہوتے ہیں، کھا پی رہے ہوتے ہیں، سارا کچھ جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے. اس کے بعد جب پارٹیشن والا معاملہ سٹارٹ ہوتا ہے، جب پارٹیشن کی آگ جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتی ہے، تو اس کے بعد وہاں پہ جو ہندو ہیں ان کے اندر ایک وہ چیز آنے لگ جاتی ہے کہ ہم تو ہندو ہیں، یہ تو ملک ہمارا ہے، تو ہم نے اس میں رہنا ہے، تو اس میں جو باقی مسلمان ہیں وہ کیوں رہ رہے ہیں. اسی طرح جو مسلم کمیونٹی ہے وہ ان کے اندر بھی ہندوؤں کے خلاف جو ہے وہ ایک نفرت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ ہم جو ہیں وہ ایک بیک اگر اس میں جائیں تو ہم جو تھے وہ ہندوستان کے مالک تھے، تو ہندو جو ہیں وہ کدھر سے آ گئے ہیں، ان کا اس کنٹری سے کیا لینا دینا. اسی طرح ان کی آپس میں اس طرح سکھ جو رہتے ہیں وہ بھی یہی سوچتے ہیں کہ ہم جو ہیں اس کا بڑا ایک میجر پارٹ ہیں، تو ہمیں کوئی امپورٹنس نہیں دی جاتی، ہمیں کوئی اہمیت نہیں دی جاتی. تو اس طرح ان کا آپس میں جو ایک کلیش ہے وہ سٹارٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کلیش کے نتیجے میں وہ جو ایک بانڈنگ میں تھے، وہ جو ایک فرینڈ شپ کا جو سرکل تھا، وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو کھیلتے تھے، باتیں کرتے تھے، انجوائے کر رہے تھے، ان کی جو ساری سمیٹری تھی وہ ختم ہو جاتی ہے، ان کی ساری بانڈنگ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اور اس بانڈنگ کے نتیجے میں اس کے ختم ہونے کے بعد ان کا جو سارا سسٹم ہے وہ کلیپ کر جاتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے گلے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. ہندو جو ہے وہ مسلمانوں کی گردن پکڑ دیتے ہیں اور مسلمان جو وہ ہندوؤں کی گردن پکڑ دیتے ہیں. اس طرح یہ معاملات جو ہیں وہ اتنے سنگین ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اتنے سنگین ہوتے جاتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے گھروں کو ایون کہ آگ لگانا سٹارٹ کر دیتے ہیں. تو
تو وہاں پہ مختلف مسلمان جو ہیں وہ ہندوؤں کے گھروں کو آگ لگا رہے ہوتے ہیں، ہندو جو ہے وہ مسلمانوں کے گھروں کو آگ لگا رہے ہوتے ہیں، عورتوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہوتا ہے، بچوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہوتا ہے، پورے کے پورے ولیج جو ہیں وہ ان کو جلا کے راکھ کر دیا جاتا ہے، جس میں کئی انسانی جانیں، کئی جانور، کئی قسم کی پراپرٹیز، وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ جل رہتی ہیں، یعنی انتہائی قابل نفرت انوائرمنٹ جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے، اور لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے سے نفرت کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو حالات ہیں یہ آہستہ آہستہ مزید شدید سے شدید اور بد سے بدترین کی طرف چلتے جاتے ہیں۔ ایٹ دی اینڈ ہوتا یہ ہے کہ وہ جو آیا ہوتی ہے، ہندو آیا ایون کہ اس کو بھی وہاں پہ جس کے گھر میں وہ رہتی ہوتی ہے وہ یہ کہنا سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ بہتر ہے کہ آپ یہاں سے چلی جائیں، یعنی آپ اپنے پیرنٹس کے گھر میں چلی جائیں۔ لیکن وہ اس بیچاری کا وہاں پہ اتنا زیادہ دل لگ چکا ہوتا ہے کہ اب وہ اپنی فیملی کی طرف جانا نہیں چاہتی، اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا غالباً کہ میری فیملی جو ہے وہ اب کہاں پہ ہوگی، کدھر ہوگی، کن حالات میں ہوگی، لیکن وہ وہاں پہ رہنا چاہتی ہے۔ لیکن وہ گھر والے وہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ اگر یہاں پہ مسلمانوں کو پتہ چلا کہ اس گھر میں ایک ہندو رہتی ہے تو وہ اس گھر کو جلا دیں گے، تو اس طرح وہ اس کو کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ جب نہیں جاتی تو وہ اس کو چھپا دیتے ہیں۔ ایٹ دی اینڈ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ جس دن ایک جو پورا گروہ ہے جس میں مسلمان ہوتے ہیں اور وہ اس گھر میں آ جاتے ہیں اس کو تلاش کرنے کے لیے، تو وہ اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ یہاں پہ تو کوئی ہندو جو ہے وہ نہیں رہتی۔ ان میں آئس کینڈی مین بھی ہوتا ہے۔ وہ آئس کینڈی مین اس چھوٹی بچی لینی سے پوچھتا ہے کہ آیا جو ہے یا شانتا جو ہے وہ کہاں ہے، تو وہ بلا کر بتا دیتی ہے کہ وہ گھر میں فلاں جگہ پہ چھپی ہوئی ہے۔ اس کو وہ پکڑ لیتے ہیں، پکڑ کے لے جاتے ہیں ساتھ، اور اس کے اوپر ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، چلتا رہتا ہے۔ بعد میں اسٹوری کے اینڈ پہ جا کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو آئس کینڈی مین تھا اس نے اس لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کی تھی، بلکہ اس کو وہ وہاں پہ لے جا کے انہوں نے کسی جگہ پہ چھوڑ دیا تھا، اور وہ بعد میں پروسٹیوٹ بن گئی تھی۔ تو یہ اس بیچاری کی جو سمپتھی تھی، وہ اس کی جو ایک لوگوں کو اس کے ساتھ جو ہے وہ ہمدردی ہوتی ہے، سمپتھی ہوتی ہے کہ اس کے گرد اتنے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہوتے تھے، اس کو اپریشیٹ کرتے تھے، اس کی تعریفیں کرتے تھے، لیکن ایٹ دی اینڈ اس کا جو ہے وہ انجام جو ہے وہ بہت برا ہوا، اور اس کے ساتھ بہت نیگیٹو معاملہ جو ہے وہ پیش آیا ہے۔ تو یہ سٹوری جو پوری ہے، یہ پوری کی پوری جو ہے وہ لینی کی زبانی پیش کی گئی، یعنی ایک چھوٹی بچی جو ہے اس نے اپنے ارد گرد جو انوائرمنٹ تھا اس کو کیسے آبزرو کیا، جو اس نے آبزرو کیا اس نے بول دیا۔ تو یہ سٹوری اپنے اختتام کو پہنچی۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔